اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام واجد نعیم ہے اور عزیز طلبہ و طالبات، آج کے اس آن لائن لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں بیٹا کہ آپ لوگوں نے اس سے قبل میرے جتنے بھی لیکچر ہوئے ہیں ان کو بڑے غور سے سماعت کیا ہوگا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس سے قبل جو ہمارے لیکچر ہوئے ہیں وہ قواعد و انشاء پر مشتمل تھے جو بطور حصہ گرامر ہمارے سلیبس میں شامل ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، وہ تمام قواعد و انشاء کا پورشن جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے، اور اب ہم جو ہے وہ کتاب کی طرف آنے والے ہیں، یعنی کہ اب بک پڑھیں گے، ٹیکسٹ بک کی طرف آئیں گے۔ تو ٹیکسٹ بک شروع کرنے سے قبل عزیز طلبہ و طالبات، ایک بنیادی فرق نظم اور نثر کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں آج کی اس نشست میں۔ تو بیٹا آپ نے نظم اور نثر کے حوالے سے جو بنیادی فرق اس لیکچر میں آپ کے سامنے جو بیان کرنے جا رہا ہوں، بیٹا آپ نے اس کو غور سے سماعت کرنا ہے، تاکہ جب ہم ٹیکسٹ بک کا مطالعہ کریں تو جو حصہ ہمارا نظم کے طور پر سلیبس میں شامل ہے اور جو حصہ بطور نثر کا ہمارے سلیبس میں شامل ہے، ہم اس کو بہتر انداز سے پڑھ سکیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ نثر کسے کہتے ہیں اور نظم جو ہے وہ کسے کہتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں بیٹا ہم اپنے لیکچر کی طرف۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے جی نظم اور نثر کا فرق۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، دنیا کی ہر بڑی زبان کی طرح اردو کا وسیع ذخیرہ ادب بھی دو حصوں پر مشتمل ہے۔ آپ دنیا جہاں کے جس بھی ادب کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلی تقسیم جو ہے وہ حصہ نظم کہلاتی ہے، دوسری تقسیم جو ہے وہ حصہ نثر کہلاتی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، نظم کا اگر ہم لفظی معنی دیکھیں تو لفظ نظم جو ہے اس کا لفظی معنی ہے پرونا، اور نظم کے لیے ایک بڑی خوبصورت اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، موتیوں کی لڑی۔ یعنی کہ نظم کے جتنے بھی اشعار ہوتے ہیں وہ موتیوں کی لڑی کی طرح جو ہے وہ پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے عزیز طلبہ و طالبات، نظم باقاعدہ ایک موضوع کے تحت لکھی جاتی ہے اور تمام اشعار اس موضوع کے گرد جو ہے وہ گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو ہم موتیوں کی لڑی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی مطابقت قائم کرتے ہیں۔ دوسری تقسیم جو ہے ہماری بیٹا وہ ہے حصہ نثر کی۔ تو نثر جو ہے یہ بکھری ہوئی چیز کو کہتے ہیں بیٹا، یعنی کہ پراگندہ کی ہوئی چیز، یعنی کہ اس پر جو مصنف ہے، ادیب ہے، اس کے پاس ایک وسیع میدان ہوتا ہے اور اس وسیع میدان میں وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ نظم و ضبط میں رہ کر لکھی جاتی ہے اور نثر کے لیے کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی بکھری ہوئی چیز۔ تو بنیادی فرق آپ نے دیکھ لیا نظم کا اور نثر کا۔ یوں سمجھ لیجیے نظم اور نثر آپس میں متضاد بھی ہیں۔ نظم کا متضاد نثر ہے اور نثر کا متضاد جو ہے وہ نظم ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، مزید آگے بڑھتے ہیں، ہم ذرا غور سے سماعت کیجیے گا۔ یوں سمجھ لیجئے کلام موضوع جو ہے وہ نظم ہے اور کلام غیر موضوع جو ہے وہ نثر ہے۔ اب ایک بنیادی فرق جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا نظم کے حوالے سے اور نثر کے حوالے سے، اس کو بھی آپ نے غور سے سماعت کرنا بیٹا۔ اور بے شمار فرق ہیں، میں نے صرف سمجھانے کے لیے یہاں پر دو فرق جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں، نظم کے حوالے سے اور نثر کے حوالے سے۔ تو پہلا فرق آپ کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے
نظم کے حوالے سے، بیٹا نظم قاری کو مسرت بہم پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. مسرت کہتے ہیں خوشی کو، یعنی کہ خوشی پہنچانے کی جو ہے وہ نظم قاری کو کوشش کرتی ہے. اسی طرح اگر دیکھا جائے نثر کے حوالے سے تو عزیز طلبہ و طالبات، نثر کا بنیادی فریضہ جو ہے وہ معلومات بہم پہنچانا ہے. چونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ نظم جو ہے وہ باقاعدہ ایک موضوع کے تابع لکھی جاتی ہے اور وہ قاری کو مسرت بہم پہنچانے کا کیا جی کام کرتی ہے. اور نثر جو ہے اس میں مصنف جو ہے یا ادیب جو ہے وہ مختلف خیالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جی اظہار کرتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی تحریر میں بے شمار معلومات جو ہے وہ درج کرتا ہے. اور نثر کا بنیادی فریضہ یا بنیادی مقصد بھی جو ہے وہ معلومات بہم پہنچانا ہوتا ہے. تو بیٹا آپ نے غور سے سماعت کیا ہوگا نظم اور نثر کا جو ہے وہ جو ایک بنیادی فرق میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اسی کے ساتھ بڑھتے بیٹا ہم آگے. نظم اور نثر کا فرق، یہاں سے باقاعدہ طور پر بیٹا ہمارا لیکچر جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. تو اس میں سب سے پہلے فن شاعری کی چند مخصوص اصطلاحات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. عزیز طلبہ و طالبات، فن شاعری کی یہ جو مخصوص اصطلاحات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، ایک شاعر ان شاعری کی اصطلاحات سے جو ہے وہ واقف ہوتا ہے، جس میں رہ کر وہ کیا کرتا ہے جی شعر کہتا ہے. تو اس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ فن شاعری کی اصطلاحات کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ایک شاعر جو ہے جب شعر کہتا ہے تو وہ کن کن اصطلاحات کا کیا جی استعمال کرتا ہے. تو عزیز طلبہ و طالبات، سب سے پہلے شاعر جو ہے جب شعر کہتا ہے اس میں وزن کا لحاظ بھی رکھتا ہے. دوسرے نمبر پر بحر ہے، اس کا بھی لحاظ رکھتا ہے. تیسرے نمبر پر تقطیع ہے، اس کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے. یعنی کہ جب شعر کہا جاتا ہے تو اس میں وزن، بحر اور پھر تقطیع کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. اپنے شعر کو جو ہے وہ کس وزن پر ہے، کس بحر پر ہے، اس کی تقطیع کی جاتی ہے. علم عروض کا استعمال کیا جاتا ہے. علم عروض یہ وہ قواعد ہوتے ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شعر کہا جاتا ہے. یہ مختلف اوزان ہوتے ہیں علم عروض. اس کے بعد قافیہ ہے، ردیف ہے، مطلع ہے، مقطع ہے. یہ جب میں نے آپ کو شعری اصطلاحات پڑھائی تھیں تو اس میں نے آپ کو باقاعدہ طور پر قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع پڑھایا تھا. اور یہ 4 فن شاعری کی اصطلاحات جو ہمارے سلیبس میں شعر و شاعری کی اصطلاحات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں. 5 نمبر کا سوال جو ہے وہ ان شعری اصطلاحات میں سے بننا ہوتا ہے. یہ پہلے لیکچر ایک گزر چکا ہے جس میں میں آپ کو اس کے حوالے سے تفصیلاً جو ہے وہ بتا چکا ہوں. تو بیٹا فن شاعری کی اصطلاحات کا بھی آپ کو کیا جی علم ہونا چاہیے. چونکہ یہ ہمارے سلیبس کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو کم از کم علم ہونا چاہیے کہ ایک شاعر جب شعر کہتا ہے تو وہ کن کن اصطلاحات کا استعمال کرتا ہے. اسی کے ساتھ بڑھتے بیٹا آگے ہم. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں بیٹا اصناف نظم، یعنی کہ نظم کی اصناف کیا ہیں. چونکہ بیٹا نظم جو ہے باقاعدہ طور پر میں نے کہا تھا کہ ایک موضوع کے تابع جو ہے وہ لکھی جاتی ہے. یعنی کہ اشعار ہوتے ہیں، ایک موضوع ہوتا ہے اور وہ تمام اشعار اس موضوع کے تابع جو ہے وہ گردش کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہر نظم کی اپنی ایک صنف ہوتی ہے کہ نظم کس صنف میں کہی جا رہی ہے. تو اب ہم اصناف نظم میں سے ان اصناف پر بات کرنے جا رہے ہیں جن میں نظم کہی جاتی ہے. تو عزیز طلبہ و طالبات، اس کو 3 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے. اصناف نظم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور اس میں سے پہلی تقسیم جو ہے وہ بالحاظ موضوع ہے. بالحاظ موضوع. تو بالحاظ موضوع میں تقریباً کم و بیش 10 چیزیں آ جاتی ہیں جو اصناف نظم میں بالحاظ موضوع کے اعتبار سے جو ہے وہ ہم اس میں نظم کہتے ہیں. تو پہلی کیا جی حمد ہے. یعنی کہ بہت سی نظمیں ایسی ہیں جو حمد کہلاتی ہیں، بہت سی نظمیں ایسی ہیں جو نعت کہلاتی ہیں، بہت سی نظمیں ایسی ہیں جو غزل کہلاتی ہیں. غزل بھی نظم کی ہی ایک کیا جی قسم کہلائی جاتی ہے. اب نظم اور غزل میں
جو بنیادی فرق ہے بیٹا وہ یہ ہے، نظم جو ہے وہ باقاعدہ موضوع کے تحت ہوتی ہے اور غزل کا کوئی موضوع نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے غزل کو بھی جو ہے وہ نظم کا حصہ ہی شمار کیا جاتا ہے۔ تو پہلی کیا ہوئی ہمارے پاس اصناف نظم میں سے حمد، دوسری ہمارے پاس نعت ہے، تیسری ہمارے پاس غزل ہے، چوتھی ہمارے پاس قصیدہ ہے، پانچویں ہمارے پاس مرثیہ ہے، چھٹی شہر آشوب ہے، ساتویں ہمارے پاس واسوخت ہے، آٹھویں ہمارے پاس ریختی ہے، نویں ہمارے پاس پیروڈی ہے، اور دسویں ہمارے پاس کیا جی گیت ہے۔ یعنی کہ یہ وہ اصناف ہیں جو بالحاظ موضوع نظم کی اقسام کہلاتی ہیں۔ دوسری قسم بیٹا ہمارے پاس ہے بالحاظ حیت، یعنی کہ شکل و صورت کے اعتبار سے۔ جیسے موضوع کے اعتبار سے نظمیں ہیں تو اب ان کو اصناف حیت میں کس انداز سے ڈھالا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے، یا ان کی کس انداز سے ہم جو ہے وہ حیت میں اصناف نظم کو بیان کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، بہت سی نظمیں ایسی ہوتی ہیں جو اصناف بالحاظ حیت میں مثنوی آ جاتی ہے، کچھ رباعی آ جاتی ہے، کچھ قطع آ جاتا ہے، کچھ مصمت حیت میں آ جاتی ہے، کچھ ترکیب بند میں آ جاتی ہے، کچھ ترجیح بند میں آ جاتی ہے، کچھ مستزاد آ جاتی ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ ہیں جو بالحاظ حیت نظم کی اقسام میں آ جاتی ہیں۔ اور بھی ہیں، میں نے چند کا یہاں پر صرف آپ کے سامنے ذکر کیا ہے جو بالحاظ حیت میں ہم اصناف نظم کو شامل کرتے ہیں۔ تیسری جو قسم ہے بیٹا ہمارے پاس وہ ہے نظم جدید۔ تو نظم جدید میں بیٹا ہمارے پاس ہے پابند نظم آ جاتی ہے، معرہ نظم آ جاتی ہے، آزاد نظم آ جاتی ہے، اور ثانیٹ آ جاتی ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اصناف نظم ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں مختصر انداز میں۔ اصناف نظم کو ہم تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ آ جاتا ہے بالحاظ موضوع۔ تو بالحاظ موضوع میں یہ 10 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں: حمد، نعت، غزل، قصیدہ، مرثیہ، شہر آشوب، واسوخت، ریختی، پیروڈی اور گیت۔ اس کے بعد دوسری قسم میں بالحاظ حیت ہے۔ تو حیت میں یعنی کہ شکل و صورت کے اعتبار سے جو نظم کہی گئی ہے وہ کس صنف میں ہے، اس کی حیت کیا ہے، مثنوی ہے، رباعی ہے، قطع ہے، مصمت ہے، ترکیب بند ہے، ترجیح بند ہے، مستزاد ہے۔ تیسری یہ نظم جدید ہے۔ تو نظم جدید میں نے آپ کو بتایا پابند نظم ہے، معرہ نظم ہے، آزاد نظم ہے، ثانیٹ ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، میرا یہاں پر اصناف نظم آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سے بہت سی اصناف ایسی ہیں جو آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، یعنی کہ حمد شامل ہے، نعت شامل ہے، غزل شامل ہے، مرثیہ شامل ہے، پیروڈی بھی تقریباً آ جاتی ہے، مثنوی شامل ہے، رباعی شامل ہے، قطع شامل ہے، مصمت حیت پر بھی آپ کے سلیبس میں ایک نظم ہے، پھر ترکیب بند ہے، ترجیح بند ہے۔ یہ ساری آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد بیٹا یہ ہے کہ کم از کم آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اصناف نظم جو ہے وہ اس کی کتنی تقسیم ہیں، اور پھر ان تقسیم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم کس انداز سے اصناف نظم کو پڑھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں بیٹا ہم اصناف نثر کے حوالے سے، چونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جتنا دنیا کا جتنا بڑا آپ ادب اٹھا لیں وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک حصہ نظم میں آ جاتا ہے اور ایک حصہ نثر میں آ جاتا ہے۔ تو اس سے قبل جو میں نے آپ سے بات کی ہے وہ اصناف نظم کے حوالے سے ہے، تو اب ہم بات کر رہے ہیں اصناف نثر کے حوالے سے۔ تو اصناف نثر میں عزیز طلبہ و طالبات 2 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اصناف نثر کو ایک پہلا حصہ جو ہے وہ کہلاتا ہے جی افسانوی ادب۔ تو بیٹا افسانوی ادب میں 4 چیزیں شامل ہیں، اور بھی ہیں، صرف بطور میں نے کہا تھا مثال کے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ افسانوی ادب میں ہماری کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ تو پہلی داستان ہے، دوسری ناول ہے، تیسری ہمارے پاس افسانہ ہے، اور چوتھی ہمارے پاس کیا جی ڈرامہ ہے۔ یہ 4 چیزیں جو ہے وہ افسانوی ادب میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد بیٹا دوسری جو تقسیم ہے اصناف نثر میں سے وہ ہے غیر افسانوی ادب۔ تو بیٹا غیر افسانوی ادب میں یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، میں 1 بائی 1 کر کے ان کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ایک ایک کر کے آپ غور سے سماعت کیجیے گا،
کہ غیر افسانوی ادب میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے بیٹا مضمون ہے، دوسرا آپ کے سامنے مقالہ ہے، تیسرا انشائیہ ہے، چوتھی ہمارے پاس سوانح عمری ہے، پانچویں ہمارے پاس آپ بیتی ہے، چھٹی ہمارے پاس خاکہ ہے، ساتویں ہمارے پاس مکتوب ہے، آٹھویں ہمارے پاس تبصرہ ہے، نویں ہمارے پاس طنز و مزاح ہے، دسویں ہمارے پاس سفرنامہ ہے، گیارہویں ہمارے پاس ترجمہ ہے، بارہویں ہمارے پاس نثر لطیف جس کو نثری نظم بھی کہا جاتا ہے۔ تو بیٹا چونکہ یہ غیر افسانوی ادب جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، چونکہ جب بھی کوئی سبق لکھا جاتا ہے تو بیٹا اس کی کوئی نہ کوئی لازمی صنف ہوتی ہے۔ تو آپ کے سلیبس میں مضمون بھی ہے، آپ کے سلیبس میں مقالہ بھی ہے، آپ کے سلیبس میں بہت سے اسباق ایسے ہیں جو انشائیہ طرز کے ہیں، بہت سے اسباق ایسے ہیں جو سوانح عمری پر آ جاتے ہیں، خاکہ پر آ جاتے ہیں، مکتوب نگاری پر آ جاتے ہیں، طنز و مزاح بھی ہے، سفر نامے بھی ہیں۔ اس طرح عزیز طلبہ و طالبات جتنا بھی آپ اصناف نثر کو پڑھتے ہیں تو بیسیکلی ان کو یہ دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، افسانوی ادب، داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ، اور غیر افسانوی ادب جو آپ کے سامنے میں بیان کر چکا ہوں۔ تو میں امید کرتا ہوں بیٹا کہ آپ لوگوں نے یہ تمام تقسیمات حصہ نظم کے حوالے سے اور حصہ نثر کے حوالے سے جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں ان کو غور سے سماعت کیا ہوگا۔ انشاءاللہ عزیز طلبہ و طالبات اگلا لیکچر جو ہے وہ ہم ٹیکسٹ بک کا کریں گے، پہلا سبق پڑھیں گے ہم۔ تو اس سے قبل میں نے یہ مناسب سمجھا تھا کہ آپ کو یہ حصہ نظم کے حوالے سے اور حصہ نثر کے حوالے سے جو بنیادی معلومات ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ حصہ نظم میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں اور حصہ نثر میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی واجد نعیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔